بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مضمون جملہ کے تعلق سے جانیں گے۔ مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے مسند اور مسند الیہ کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ مرکب تام میں یعنی جملے میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو جس چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرکب تام میں جس چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہے اسے مسند، اور جس چیز کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ یہ مسند اور مسند الیہ کا خلاصہ ہے۔ اب مضمون جملہ کسے کہتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ مضمون جملہ کسی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہو، اس کے مسند کے مصدر کو، جملہ مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہوتا ہے، تو مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، جیسے زید قائم کا مضمون جملہ ہے قیام زید۔ زید قائم ایک جملہ ہے، مرکب تام ہے، اس میں مسند اور مسند الیہ ہیں۔ کون مسند ہے، کون مسند الیہ ہے؟ زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، کیونکہ قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید ہے مسند الیہ اور قائم مسند۔ ہم مضمون جملہ کی تعریف کیا پڑھے کہ کسی بھی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، زید قائم میں قائم مسند ہے، اس کا مصدر قیام ہے، قائم قیام سے بنا ہے، تو قائم کا مصدر جو ہے قیام، اس کو ہم مسند الیہ کی طرف مضاف کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ قیام زید۔ ٹھیک ہے، اب جو معنی حاصل ہوا یہ ہے مضمون جملہ۔ کوئی بھی جملہ ہو، اس کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ مضمون جملہ ہے۔ تو زید قائم کا مضمون جملہ ہے قیام زید۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر مسند اس میں جامد ہو تو اس کا مصدر جعلی بنا کر اسے مسند الیہ کی طرف مضاف کریں گے، کیونکہ ہمیشہ مسند اسماء مشتقہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ کبھی مسند اسم جامد ہو، یعنی ایسا اسم ہو جو نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بنتا ہے۔ اگر مسند اسم جامد ہو تو اس کا مضمون جملہ کس طرح بنائیں گے؟ بیان کر رہے ہیں، اگر مسند اسم جامد ہو تو اس کا مصدر جعلی بنا کر اسے مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر مسند اسم جامد ہے یعنی ایسا اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بنتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کا مصدر جعلی بنا کر اس مصدر جعلی کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے۔ اب جو معنی حاصل ہوگا یہ مضمون جملہ کہلائے گا۔ جیسے زید سراج، زید سراج میں زید مسند ہے، سراج مسند الیہ ہے، کیونکہ سراج کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید مسند ہے، مسند الیہ ہے اور سراج مسند ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سراج اس میں جامد ہے، یعنی ایسا اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بنتا ہے، تو سراج اس میں جامد ہے۔ اب کیا کریں گے؟ سراج کا مصدر جعلی بنا کر زید کی طرف مضاف کر دیں گے، اس طرح مضمون جملہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے زید سراج کا مضمون جملہ ہے سراجیت زید، تو سراج سے مصدر جعلی سراجیت بنایا گیا، اسے زید کی طرف مضاف کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا مضمون جملہ، یعنی زید کا چراغ ہونا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔